کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا عملی نظام بنانا ہے۔ ہر نظام کی پہلی بنیادی خصوصیت عدل ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرنا ہے۔ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کسی قسم کے تعصب یا کسی قسم کے ذاتی یا گروہی خواہشات کو پیش نظر نہیں رکھنا، اسے ہر حال میں یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا پابند ہے۔ اب ذرا غور کریں، مسلمان جماعت کو ایمانیات کی جو دعوت دی گئی ہے وہ اسی سسٹم کے تناظر میں ہے۔ مسلمان سے کہا گیا کہ وہ ایمان لائے، اس بات کا اعلان کرے کہ آمنت باللہ ورسولہ، اللہ پر میں ایمان لایا، اللہ نے اپنے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو رسول بھیجے ان پر ایمان لایا، اور پھر رسول تک پہنچنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ ملائکتہ، جتنے ملائکہ ہیں، ملائکہ کون ہیں؟ جو اس کائنات کی انتظامی مشینری ہے، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، جو چار بڑے اس انتظامیہ کے چیف سیکرٹریز ہیں، جن کے ماتحت ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فرشتے پوری کائنات کا نظام کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان اس پر ایمان لاتا ہے، اس سسٹم کو قبول کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو مانتا ہے۔ وکتبہ، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، جو احکامات جاری کیے ہیں، ہر حکومت جو سرکولر جاری کرتی ہے، کام کرنے کے جو ضابطے اور قاعدے دنیا میں منتقل کرتی ہے اپنے دائرۂ حکومت میں، وہ دراصل اس حکومت کی کتابیں ہیں، آئین و قانون ہے، ضابطہ ہے۔ تو کائنات کا نظام چلانے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں پر جو احکامات جاری کیے ہیں، کتابیں، ان پر ایمان۔ یہ سسٹم پر ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کس لیے؟ کہ یہ انسان بھی اس سسٹم کو مان کر خود اس سسٹم کا کل پرزہ بنے۔ دنیا میں جہاں انسان کی رسائی ہے، اسے بھی فرشتوں کی طرح انتظامی نظم و نسق کا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے فرشتے میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہر انتظامی مشینری کی خصوصیت یہ ہے کہ جو انہیں حکم دیا جائے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ کر گزرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں گے۔ تو فرشتے، ان کے نزدیک انسانوں میں کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہے، کسی کالے گورے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تعصب کا نہیں ہے۔ انہیں تو انسانی بنیادوں پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو حکم بھی اللہ کی جانب سے ملتا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو بھی فرشتہ بننا ہے، یعنی فرشتے کی طرح کی انتظامی خصوصیات پیدا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ فرشتے کی طرح اڑنا لگ جائے، جسم اپنا کاٹ لے، یا کسی خاص ریاضت کے ذریعے سے اپنی حیوانی یا جسمانی خصوصیات کو ختم کر دے بھوک پیاس کے نام پر۔ یہ جو صوفیاء کرام مجاہدات کراتے ہیں، کم کھانا کم پینا وغیرہ وغیرہ، یہ اس لیے ہے کہ کھانے پینے کی لذت کی وجہ سے یہ کہیں میرٹ کو ختم نہ کر دے۔ کوئی زمین کا اچھا ٹکڑا نظر آیا بیوروکریسی کو تو منہ میں رال ٹپکنے لگ جائے،
عوام سے ہٹا کر خود اس پر قبضہ کر لے، نہیں، اسے میرٹ پہ کام کرنا ہے، اپنی خواہش ختم۔ اس کے نزدیک سونا پڑا ہوا ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، برابر ہے۔ یہ ہے زاہد، یہ ہے متقی، یہ ہے صوفی۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیاء اکرام کے واقعات میں جو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے قلب پر سونے چاندی، مال و دولت، زمین جائیداد، دنیا کی چیزوں کے تفریق کا کوئی اثر نہیں ہے۔ سونا بھی ویسا ہی ہے، مٹی بھی ویسی ہے، برابر۔ اب یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسے بے وقوف ہوتے تھے کہ سونے اور مٹی کا پتہ نہیں چلتا تھا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ سونا سونا ہے اور اس قیمت کا ہے، مٹی مٹی ہے، یہ اس قیمت کی ہے، لیکن اپنی ذاتی خواہش اور تقاضا ختم کر دیا۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچائے گا۔ تو انتظامی مشینری اگر ذاتی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائے تو نظم و نسق کیسے چلائے گی؟ اپنا گھر ہی بھرتی رہے گی، وسائل ہڑپ کرتی رہے گی، کھانے پینے کا عمل جاری رہے گا۔ وہ مخلوق خدا جس کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوئی ہے، اس کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا، اس لیے اسے فرشتہ بنانے کی بات کی گئی کہ وہ اپنی خواہشات ختم کر کے، اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے، محض ایک نظم و نسق چلانے والے کی طرح عدل و انصاف کے ساتھ اس کی منصفانہ تقسیم کرے۔ اس کے نزدیک چھوٹے بڑے کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ عمر فاروق خلیفہ بنے، انہوں نے خطبہ دیا، یاد رکھو میرے نزدیک تم میں سے جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے، جس کو تم کمزور سمجھتے ہو، اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ طاقت، دولت یا کسی بھی اور خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے کوئی سمجھے کہ میں بالا تر ہوں تو منتظم کے نزدیک تو برابر ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو انتظام کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر طاقتوروں اور چودھریوں کا اعلی کار بن جائے گا، ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قریشی النسب ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے، اور یہ کالا حبشی ہے جس کی کوئی قیمت یہاں نہیں ہے، پتہ ہے، لیکن انتظامی نظم و نسق میں یہ تفریق نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے بلال حبشی کے بارے میں کہتے ہیں عمر کہ ہوا سیدنا و مولانا، یہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے مولا ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انتظامی نظم و نسق چلانے والوں کے نزدیک تمام افراد برابر ہوں تو مسلمان ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ جو ان انتظامی ذمہ داریوں کو سمجھ کر میرٹ پر فیصلے کرتی ہے۔ تو اللہ کی مرضی سب سے پہلے یہ ہے کہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ دوسری اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کی اساس پر نظم و نسق قائم ہونا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اللہ کی مرضیات کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں سب سے پہلے انسانیت کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے، اس کا دوسرا بنیادی نقطہ ہے عدل۔ اسی طریقے سے تیسری بنیادی چیز جو اللہ کے رسول نے بتلائی، قرآن کی تعلیمات سے واضح ہوئی کہ وہ تمام انسانوں کے لیے امن و امان کا قیام۔ سسٹم چلانے والوں کی نظر میں امن ہر انسان کے لیے، اسے ہر حال میں امن و امان قائم کرنا ہے، بد امنی نہیں، خوف نہیں، دہشت نہیں، قتل و غارت گری نہیں، اسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو مسلمان جسے ایک جماعت کے طور پر کردار ادا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو یقینی بنائے۔